بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے حسین لمحات کیسے ہوں گے جب ہم اپنے ان عزیز و اقارب سے ملیں گے جو عرصے دراز پہلے فوت ہو گئے تھے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے۔ جب نیکوکار بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ سے ملیں گے اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور بھائی اپنے بھائی سے ملے گا جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا۔ جب ہم مریض کو شفایاب دیکھیں گے، اندھے کو اکھیارا اور غمگین کو مسرور دیکھیں گے، بوڑھے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، یوں ہی بوڑھیا کو کہ اسے بھی حسن لوٹا دیا گیا ہے۔ جنت میں ابتدائی لمحات کتنے دلکش ہوں گے جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم دیکھیں گے، اور کیسا حسین منظر ہوگا کہ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف پائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سلام پیش کریں گے، علماء امت سے مصافحہ کریں گے، مجاہدین ملت کا دیدار کریں گے، شہدائے اسلام کی زیارت کریں گے اور جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر جب حوض کوثر پہ لے جایا جائے گا تو وہاں ہمارے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہمارا استقبال کریں گے اور ہمیں سونے کے برتنوں میں حوض کوثر کے جام بھر بھر کر دیں گے، جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ دیکھو وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، اور وہ باحیا و باصفا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو اس درخت کے نیچے ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ کثیر الروایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ہمیں دور سے ایک بہت ہی پرسوز اور دل نشین آواز میں اذان سنائی دے گی۔ جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ پھر ہم ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے، تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ آواز اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ وہ کیسا نظارہ ہوگا جن کے قصے ہم نے قرآن میں پڑھے۔ اصحاب اخدود کو دیکھیں گے، اہل کہف، اصحاب سفینہ، آل فرعون اور اصحاب قریہ کے مومن اور بادشاہ ذوالقرنین کو بھی دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں ہمارا خالق اور مالک جل شانہ ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں، ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مانگیں کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی۔ بس اللہ عز و جل اپنا جلوہ دکھائے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ پاک کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب رب تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد میں تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں گا۔ جنت میں طلوع صبح جو فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل ٹھنڈی خوبصورت روشنی ہوتی ہے، وہ حسین و جمیل نظارہ مستقل ہوگا اور اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ امر و نواہی اور ان پر عمل کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو گئے، منافقت، فسادات، قتل و غارت اور ناپسندیدہ امور والے جہاں کو ہم پیچھے چھوڑ آئے۔ مصائب و مشکلات، بڑھاپا، ہڈیوں کی کمزوری،
سینے کی تنگی، ادویات کی مشقتیں، دنیاوی ساز و سامان اور کمر کو جھکانے والی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ یہ وہ جنت ہے جس کے مستحق ہم محنت و کوشش سے بن سکتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولاد، اہل و عیال اور اسے جاری رکھنے اور پھیلانے میں کوشش کرنے والوں اور جس کا بھی ہم پر کوئی حق ہے اسے اپنی رحمت اور عفو و کرم سے اہل جنت میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما، ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔